جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، واہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آج کے اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج انشاءاللہ الکریم ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے عطا فرمائے ہوئے وظائف یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے عطا فرمائے ہوئے وظائف یہ سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ اول تاخیر آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہنا ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کون کون سے وظائف ارشاد فرمائے ہیں، کون کون سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو بہت ملے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب، اللہ کے برگزیدہ بندے اولیاء کاملین رحمہم اللہ مبین نے اپنے مریدین، اپنے محبین، اپنے متعلقین، اپنے متوسلین کو جو دعائیں، جو وظائف ارشاد فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ جب ان لوگوں نے، جن کو بزرگوں نے وظائف عطا فرمائے، پھر جب ان لوگوں نے یہ وظائف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں اور ان وظائف کی برکت سے کیسے کیسے ان کے مسائل حل فرمائے، کیسے ان کی پریشانیاں دور فرمائی، یہ سب انشاءاللہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اول تاخیر شامل بھی رہیے گا انشاءاللہ الکریم، بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کروں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ہم چونکہ پروگرام ہے اولیاء اللہ کے وظائف، تو سب سے پہلے میں آپ کو جو وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا۔ اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس وظیفے کی برکت سے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے سنیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو علی المرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں، تو ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات پڑھا کرو۔ کون سے کلمات؟ اب ناظرین یہ نوٹ کر لیجئے گا، اب ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں یہ اپنے پاس تحریر کر لیں۔ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دل دکھائے، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے، کہیں ایسی مشکل میں آپ پھنس جائیں کہ نکلنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہو، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے، بہت مبارک یہ کلمہ ہے، اور لا حول شریف بھی ہے، اس میں بسم اللہ شریف بھی ہے، لا حول شریف بھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور لا حول شریف کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اتنا بڑا یہ عظیم الشان خزانہ ہے بھی آسان تھا وظیفہ لا حول شریف، تو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں، یہ مکمل پڑھنا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پر ہماری مدد ہوتی رہے گی، ہم کیسی ہی مشکلات کی دلدل میں کیوں نہ پھنس جائیں، اللہ پاک ان مشکلات کی دلدل سے نکال دے گا۔
اسباب بنتے چلے جائیں گے، راہیں کھلتی چلی جائیں گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی، آسانیاں ہی آسانی رہیں گی۔ آئیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وظیفہ بھی ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے، اب ہمارے ناظرین کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا جو بیچارے قرضوں میں ڈوبے ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو فقر و فاقہ میں ہیں، بظاہر آمدنی میں جن کی برکت نہیں ہے، جو لوگ پریشان رہتے ہیں نا کہ یار میری مخصوص ایک محدود آمدنی ہے، میں جاب کرتا ہوں، اس محدود آمدنی کے اندر کیسے میرا گزارا ہو؟ اللہ پاک برکت دینے والا ہے۔ آپ اب جو وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں یہ نوٹ کر لیں، اب یہ پڑھنا شروع کریں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں، آپ دیکھیں اللہ پاک کیسی برکت عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے گا برکت کا تعلق یہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑی سی چیز کے اندر ہی اللہ پاک ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ آپ بعض اوقات عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ سنیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں وغیرہ سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں اور اوراد و وظائف مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن کریم کی مختلف آیات اور مختلف صورتوں کے دنیاوی فوائد بھی بیان فرمائے۔ سنیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ روزانہ نیت فرما لیں، سورہ واقعہ 27 پارے کے اندر ہے، اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا، بمشکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حافظ ہو نا 3 سے 4 منٹ کے اندر صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل وہ پڑھ لیں۔ چلے 5 منٹ آپ لگا لیں، 5 منٹ کا یہ ہم نے وقت نکالنا ہے، یہ سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم تنگ دستی دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ اور بلکہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ تو باقاعدہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ سورۃ الغنا بھی ہے۔ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ محتاجی دور ہو جائے، ہمیں کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ ہمیں پھیلانا پڑے، بس اللہ پاک ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے بچائے۔ ناظرین نیت فرما لیجئے، اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، جو بالخصوص گھر کے سرپرست ہیں، جن پر گھر کی ذمہ داری ہے، جو والدین ہیں، گھر کے بڑے ہیں، جن پر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو آپ تو نیت فرمائیں، آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، سکھائیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سے بے خوف ہو جائیں، اور کئی والدین اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر ہوگی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائیں، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ کچھ کالز آپ کی ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ جنید اتاری صاحب، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ ہمارے ایک جناب ہیں محمد مجید انصاری، ان کی 5-6 سال سے لڑکا نہیں ہوا، تو آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، ساتھ میں استخارہ بھی کر دیں، اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک ان کو نیک بیٹا عطا فرمائے۔ ان کا نام محمد مجیب انصاری قادری ہے، اور ان کی امی کا نام کلو بائی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی بالکل، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ اولاد نرینہ کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کوئی مطلب کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیے گا۔ اور لوگوں کی ہوتی ہے خواہش کہ بیٹا پیدا ہو، تو اولاد نرینہ کے لیے بھی وظائف، 2 وظیفہ آپ ارشاد، ایک تو اولاد نرینہ کے لیے، ایک مطلقاً اولاد کے لیے، ہے نا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ارشد اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کو چوٹ لگی تھی، اب وہاں پر زخم بن گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، کیا پڑھ کر دم کیا جائے؟ اور جنید بھائی، میرے والد اور والدہ اور گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ چوٹ لگی تھی، زخم ہو گیا ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں بدن میں درد یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو، اللہ نہ کرے درد ہو، زخم ہو چکا ہو، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اس زخم پر دم کر دیں۔ آپ کے والد صاحب خود یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ شوگر کے مریضوں کے ساتھ بڑی پرابلم یہ رہتی ہے نا، اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو، اللہ نہ کرے کوئی خراش لگ جائے، جسم میں کوئی زخم ہو جائے، تو وہ
یہ کافی دیر سے ٹھیک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ، لیکن وقت لگ جاتا ہے بس۔ ایسے مریضوں کو تو ہم تسلی دینا چاہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں روحانی علاج کے اسٹال پہ باقاعدہ پروپر شوگر کے روحانی علاج بھی کیے جاتے الحمدللہ الحمدللہ، ہیں، وہاں اس کے سے تعبیرات وغیرہ بھی الحمدللہ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں وظیفہ بھی شوگر کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، اور وظیفہ میں عرض کروں گا جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، مدنی پنسورہ میں بھی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ صبح و شام 3 مرتبہ شوگر کا مریض اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پیے، تو الحمدللہ سمجھ شوگر یہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ روحانی علاج والوں سے یہ سوال کرنا تھا کہ میرا بیٹا ہے کافی بدزن ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، گھر دیگر افراد کو چھیڑنا اور گھر کے افراد کا دل دکھانا، یہ انداز ہو گیا ہے۔ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا اور ایسا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ یہ عادت ختم ہو جائے اور آمین وہ آمین باادب بن جائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک بچے کو نیک بنائے، مطیع و فرما بردار بنائے۔ بعض اوقات بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ ایک جلالی قسم کے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں نا، تو حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی ان کی نفسیات کے مطابق جو ہے نا تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا۔ اب ماں باپ کو بھی آنا چاہیے کہ اب ہم نے کس انداز سے ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، کیسے ان کو سمجھانا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سختی کرنا، بے جا سختی کرنا، یہ بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ یہ چلیں، اللہ پاک ہم سب کے بچوں پر رحمت کی نظر فرمائے، نیک بنائیں۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، جب بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ سرفراز میرا نام ہے، والدہ کا نام صابہ بی بی ہے، پیٹ ہرنیاں نے اگے بھی آپریشن کرایا سے پہلے بھی تو ٹھیک ہونی ہوئی ہیں، پھر دوبارہ ہو گئی ہیں، کوئی عمل یا مل جائے۔ چلیے استخارہ کرواتے ہیں، سرفراز نام انہوں نے اپنا بتایا۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام خالد محمود ہے اور میری والدہ کا نام سریہ بی بی ہے۔ گھر کا استخارہ کروانا ہے، ہمارا دروازے ہیں جو ان پر چھیٹیں پڑی ہوتی ہیں منگل کے دن، اس کے متعلق استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، دروازے پر بتا رہے منگل کے دن ہی خون کی چھیٹیں وغیرہ جو ہے نا اس طرح کے نشانات نظر آتے ہیں، استخارہ بھی فرما لیجیے۔ خاور محمود نام آپ نے بتایا، چلیں اس حوالے سے کچھ وظائف بھی ارشاد فرمائیے گا۔ ناظرین آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا میسیجز بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم کچھ دیر میں شامل کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم شامل کرتے ہیں اولیاء اللہ کے وظائف۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین نے جو وظائف ارشاد فرمائے، سب سے پہلے صحابی رسول اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا ہے نا، آپ کا عطا فرمایا ہوا بڑا ہی شاندار، بڑا کمال کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ وظیفہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے کان میں درد رہتا ہو، جن کی داڑوں میں درد رہتا ہو، تو ان کے لیے بہت زبردست یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ بھی کہہ لیں اس کو، دعا بھی کہہ سکتے ہیں، عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آنے پر، جب چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر، اپنے داڑوں پر پھیر لے، تو الحمدللہ عز و جل نہ اسے کبھی داڑ کا درد ہوگا اور نہ کبھی اس کے کان میں درد ہوگا۔ تو نیت فرما لیجیے، چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ویسے بھی ہم کہتے ہیں، کہنا سنت مبارکہ بھی ہے، کہنا بھی چاہیے، تو آپ پھر یہ کہنے کے بعد اپنی زبان کو اپنے داڑوں پر اپنے یہ پھیر لیں دانتوں پر۔ اس کے 2 فوائد حاصل ہوں گے، دانتوں کا، داڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور الحمدللہ سمجھ کانوں کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم، فائدہ ہوگا۔ بلکہ اس عمل کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہمارے بزرگان دین میں سے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجربات میں سے ہے، یعنی یہ بڑا مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ ہے۔ تو آپ بھی نیت فرما لیں ناظرین، انشاءاللہ الکریم داڑوں کا درد اور یہ کانوں کے امراض سے درد سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہیں گے۔ اب آئیے ناظرین، ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارے
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری ایک کمال کی دعا ارشاد فرمائی ہے۔ اب ہمارے وہ ناظرین میں سے بالخصوص جو بے روزگار ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، اچھا جو بیچارے محتاجی کا جیسے شکار ہو جاتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ بہت سنا ہوگا لوگوں سے، یار آج کل جو ہے نا وہ ہاتھ بڑا تنگ چل رہا ہے۔ ایسی دعا میں عرض کرنے لگا ہوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حصول غنا کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے جس کا اہل عرفان نے، یعنی جو اہل عرفان یعنی جنہیں معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا اور اس دعا کو کامل پایا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ سنیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک دعا منقول ہے کہ جس کا اہل عرفان نے ایام فاقہ میں تجربہ کیا اور کامل پایا۔ وہ دعا یہ ہے ناظرین، اللہم یا غنی، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عن من سواک۔ یہ مختصر سی ایک دعا ہے، اور یہ دعا، اس دعا کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جو نماز جمعہ کے بعد پابندی کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہ پاک اس کو مخلوق اور رزق سے بے نیاز فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غیبی طور پہ بھائی کام بنتے چلے جائیں گے، اسباب بنتے چلے جائیں گے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بڑی شاندار دعا ارشاد فرمایا، آپ نوٹ فرما لیں، یہ دعا پڑھنی ہے اور ہر جمعہ بس نیت کر لیں، ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھا کریں۔ اپنے جہاں ہم اپنے مجائز مقاصد کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ دعا بھی ضرور کیجیے گا۔ استخاروں کے جوابات کچھ شامل کریں ناصر بھائی، جی ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے مجیب انصاری صاحب کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارہ میں مجیب بھائی کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ہر جمعے کو 10 مرتبہ یا باریعو یا آپ پڑھ لیا کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ دونوں یعنی آپ اور آپ کی مسز 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے، انشاءاللہ جلد خوشخبری ہوگی۔ اسی طرح ہمارے سرفراز بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، ہرنیہ کا مرض ہے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں۔ ایک بار جا چکا ہے لیکن دوبارہ آ چکا ہے مرض۔ سرفراز بھائی ایک کام کریے گا کہ ایک سادے سے کاغذ پہ آپ نے قرآن پاک کا یہ آیت کا حصہ لکھنا ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ آپ نے لکھ کر کسی بھی انداز میں اس کو تعویذ بنا کر لپیٹ لیجئے گا، اپنے پیٹ پہ باندھ لیں، اور اس کے علاوہ جب بھی پانی پئیں آپ 7 مرتبہ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد پانی میں دم کریں، وہ آپ پانی پئیں، انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے خاور محمود صاحب ہیں، ان کے گھر میں خون کی چھیٹ آتے ہیں اور خاص منگل کے دن ہی آتے ہیں یا ٹیوزڈے کے دن ہی خاص کر ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے خاور بھائی، اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ استخارہ کیا گیا، استخارہ میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب ایک کام کریں، رات کو سونے سے پہلے آپ اور آپ کے گھر والے 21 ٹائم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور روزانہ یا قہارو 100 مرتبہ کسی بھی ٹائم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات آپ حصول فرما لیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ لوگ کی مشکلات حل فرمائیں، ہمارے مسائل حل فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ویورز، ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارہ کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہماری اچھا، یہ اب جیسے چھینٹوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خون کے چھینٹیں نظر آنے، بعد اوقات کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ جادو کی، جنات کی شرارتوں کی علامات ہوتی ہیں اس طرح؟ بالکل، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ علامتیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور بہت اچھا، اب اگر جیسے جنات کی شرارتیں محسوس ہو رہی ہوں، گھر کے اندر خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں جیسے نظر آ رہی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ایک تو وہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا 101 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے، وہ عملیات کے حوالے سے ہوتا ہے نا، جادو کے طور۔ اچھا، اب یہ چیزیں اگر گھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص عمل ہے؟
بالکل کر سکتے ہیں. ایک خاص عمل اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا لبان لے لیں اور کوئلہ لے لیں کچھ، اس کو اچھی طرح دہکا لیں. دہکانے کے بعد اب مین دروازے پہ باہر کھڑے ہو جائیں اور سول کے چپل پہن لیں. آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اس دروازے پہ دم کر دیں. 5 قدم پیچھے ہٹ جائیں. اب چپلوں کو اپنے جوتیوں کو جھاڑ لیں. اس کے بعد آپ گھر میں جا کر دھونی کا عمل کر لیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. باقی روحانی علاج کے اسٹال سے بھی ہمارا تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. جی جنید بھائی. صحیح. اچھا یہ مزید میسیجز بھی ہیں، میں شامل کرنے لگا ہوں. میسیج استخاروں کے حوالے سے بھی. میرا نام بشیر ہے اور والدہ کا نام کندن مائی. ہمارے گھر میں برکت رہی ہے اور فصل بھی نہیں ہوتی. ہمارے پر کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ تو نہیں، استخارہ فرما دیجئے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ والد صاحب کی داڑھ میں درد ہوتا ہے، دعا بھی فرما دیں، روحانی علاج بھی بتا دیں. داڑھوں کے درد کا روحانی علاج میں نے ابھی عرض کیا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کہے تو وہ داڑھوں اور کانوں کے درد سے محفوظ ہو جائے گا. تو اس پر بھی عمل کیجئے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اکمل سیف عرض کر رہا ہوں، اولاد نہیں ہے، استخارہ بھی کر دیں، وظیفہ بھی دے دیں، دعا بھی کر دیں. اجمل سیف نام ہے اور والدہ کا نام مریم سیف ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے علی شہزاد اتاری ہے، اقبال نگر سے ہوں، ایمان پر خاتمے کے لیے اولیاء اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. یہ میسیج بھی آ گیا علی شہزاد بھائی کا کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کے لیے اولیاء اللہ کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. چلیں آپ کا میسیج آیا ہے اور الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ نکالا بھی تھا ہم نے ناظرین کو بتانے کی نیت سے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آپ استخارے ناصر بھائی فرما لیجئے گا. یہ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں خاتمہ بالخیر کے حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں. اللہ پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. ایک شخص حاضر ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا. دعا بھی فرما دیں اور خاتمہ بالخیر کے لیے کوئی عمل بھی ارشاد فرما دیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ روزانہ 41 مرتبہ صبح کو یہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. تو یہ صبح کے وقت آپ 41 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خاتمہ بالخیر ہوگا. اور دیکھیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، دعائیں بھی کریں، انشاءاللہ الکریم دعاؤں کی برکت سے بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. آئیے ناظرین اب میں آپ کو وہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں جو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ بیماروں کے لیے بڑا بہترین اور بڑا ہی مجرب یہ عمل ہے، اور یہ اتنا مبارک یہ وظیفہ ہے کہ قرآن پاک یوں تو پورا کا پورا کلام پاک ہی شفا ہے، جس میں ظاہری باطنی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل شفا ہی شفا ہے. لیکن قرآن پاک کی مخصوص چند آیات، 6 آیات ایسی ہیں کہ جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ پہلے واقعہ سنیے. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیوں پریشان ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ نازک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ تو جب آپ بیدار ہوئے تو بیدار ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیات شفا یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا. اللہ پاک نے اس کی برکت سے آپ کے بچے کو شفا عطا فرما دی، آپ کا بچہ صحت یاب ہو گیا. اب وہ آیات شفا کون سی ہیں؟ وہ آیات شفا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اچھا اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ دوسری آیت ہو گئی. اچھا تیسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اچھا چوتھی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور پانچویں آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور چھٹی آیت سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا۔ تو یہ 6 آیات ایسی ہیں کہ جس میں لفظ شفا یہ آیا ہے، یہ بیماروں کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور یہ آیات شفا 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ جی اپنا ناصر بھائی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد۔ بشیر بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے بے برکتی کے حوالے سے، کافی پریشان ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بشیر بھائی استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ 60 مرتبہ 60 ٹائم روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور 35 ٹائم ایک سادے سے کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے گھر میں آویزہ کر لیں، انشاءاللہ روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اور 60 مرتبہ روزانہ اپنے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے اجمل سیف صاحب تھے، بے اولادی کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بنائے اجمل بھائی، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ استخارہ کیا، استخارہ میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ مثلا عملیات یا جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 300 ٹائم 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں اولاد کے لیے، انشاءاللہ جلد خوشخبری ہوگی۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ مزید بھی کچھ میسیج ہیں۔ اچھا یہ ایک میسیج نوٹ کیجئے گا، میرے بیٹے کی عمر 13 سال ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ نہ وہ اسکول کا پڑھتا ہے نہ وہ درس کا پڑھتا ہے، اسے چوٹیں بھی بہت زیادہ لگتی ہیں، اس کا خون بھی بہت زیادہ نکلتا ہے۔ استخارہ کروا کے پتہ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ والدہ کا نام نیلم سہیل ہے، صحیح ہے؟ تو اچھا نام تو بچے کا انہوں نے بتایا نہیں۔ وظیفہ عرض کرتے ہیں، جی وظیفہ کیا وظیفہ چلیں ارشاد فرمائیں۔ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے تو بہترین وظیفہ امیر سنت میرے شیخ طریقت نے عنایت فرمایا ہے۔ جی ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یہ 2 کلمات آپ پڑھیں گے، یا اللہ یا رحمان، یہ ایک ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ایک پانی میں دم کریں، وہ پانی بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پڑھائی میں دل لگے گا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 1 مرتبہ پڑھ کے بچے پہ دم کریں، انشاءاللہ بچے کی حفاظت بھی رہے گی اس سے۔ انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ مظفر آباد سے محمد نشیر بات کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے جزل الحنان، اس کی والدہ کا نام نوشین بی بی، اس کا سہارا کروانا ہے۔ وہ تعلیم میں بہت مطلب پڑھنے کے لیے بہت تنگ کرتا ہے، اسکول نہیں جاتا ہے، مسجد اس طرح جانے میں پڑھنا، باقی سارے کام کرتا ہے، صرف پڑھائی کی طرف اس کا ہے۔ اگر یہ سہارا کر کے بتا دیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی سسٹر کا استخارہ کروانا ہے۔ میری سسٹر کا نام شہر بانو اور میری والدہ کا نام امیرہ بی بی ہے، اور گھر کے اندر بے اتفاقی ہے، نیو اس کی شادی ہوئی ہے، تو اس بارے میں استخارہ کرانا تھا۔ صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں کراچی سے حمزہ بات کر رہا ہوں۔ میری وائف کا مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ کا علاج جو چل رہا ہے، اور میری والدہ کی بیماری کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ دعا کر دیجیے گا، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو، آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ آپ روحانی علاج جو کروا رہے ہیں، جو چل رہا ہے، اس کو جاری رکھیے گا۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروائیں، سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کریں، اور انشاءاللہ الکریم گھر میں امن و سکون بھی رہے گا، گھر سے شریر جنات یہ بھاگ جائیں گے، صحیح نا۔ اور باقی کاٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ یہ کرواتے رہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے گھر والے بھی، آپ کی والدہ بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا اکثر رہتا ہے، اور جو ہمارا بیٹا ہے 5 سال کا وہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے، اور دعا فرما دے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد نعیم اللہ تاری پنجاب ڈسٹرکٹ قصور سے عرض گزار ہوں۔ جی نعیم بھائی، عرض یہ ہے کہ ہم اپنی سسٹر کا 3-4 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ استخارہ بھی فرما دیں۔ سسٹر کا نام عائشہ ہے اور والدہ کا نام رسولہ بی بی ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ اور ہمارے وہ ناظرین اور بالخصوص وہ والدین جو اپنے بچوں کی شادیوں کے منتظر ہیں، رشتوں کے منتظر ہیں کہ نیک صالح رشتے مل جائیں، رشتوں کے حوالے سے خاص وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم بتایا جائے گا۔ استخارے ناصر بھائی فرما لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس روحانی علاج پروگرام میں آج ہم چونکہ اولیاء اللہ کے وظائف بھی الحمدللہ عز و جل سن رہے تھے، کئی وظائف ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب چونکہ حالات ایسے نازک چل رہے ہیں نا،
ہر کوئی تقریباً آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا میں ہے تو آزمائشیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، بس حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے، صبر اور صبر سے کام لینا ہے. اب چونکہ مہینہ ہے 11ویں شریف کا، ماہ ربیع الغوث یہ چل رہا ہے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس بھی اس مہینے میں منایا جاتا ہے. سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا، عظیم بزرگ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک ایسا وظیفہ، ناظرین تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، مجھ سمیت سب نے یہ وظیفہ نیت بھی فرما لیں کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، اور اس کی برکت سے بڑی بڑی آزمائشیں دور ہو جائیں گی. سنیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد پاک لکھتے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طبقات کبریٰ میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد پاک لکھتے ہیں کہ شروع میں، ابتدا میں مجھ پر بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، بہت تکالیف آئیں، اور جب وہ بہت زیادہ ہو گئیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بے بس ہو کر زمین پر لیٹ گیا، اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات جاری ہو گئی. کون سی 2 آیات؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ الم نشرح کی یہ 2 آیات ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو عرض کروں، ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل، ان آیات کی برکت سے میری تمام مشکلات یہ آسان ہو گئی. تو جب بھی ناظرین کسی مشکل میں آ جائیں نا، قرآن سے روحانی علاج ہے، یہ قرآنی آیات ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم ہر مشکل دور ہو جائے. اس کا ترجمہ بھی کتنا پیارا ہے، ترجمہ پڑھ کر ہی الحمدللہ عز و جل دل کو ایک ایسا قرار، ایک ایسا سکون مل جاتا ہے، ایک ڈھارس مل جاتی ہے، ایک تسلی مل جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے کہ ابھی مشکل ہے نا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس نے کیا خوب کہا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ جملہ ایسا ہے کہ وہ غمی میں پڑے تو اس وقت بھی ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ بھائی یہ غم یہ بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ سرور میں بدل جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، سب کی مشکلات آزمائشیں دور فرمائے. جی ناصر بھائی استخاروں کے جواب. عبدالحنان بچہ ہے، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں لگا رہا، ویسے تو ماشاءاللہ فرمان برداری ہے. استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں آ رہا. ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ پڑھائی میں بھی ان کا دل لگ جائے گا. اسی طرح ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنی سسٹر کے حوالے سے بتایا کہ گھر میں ناچاکی ہیں ان کے، اللہ با خوشیاں نصیب فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، ناچاکیاں ختم فرمائے. استخارہ کیا گیا ہے شیر بانو کا. استخارہ میں وقتی طور پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یا اولو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی. اسی طرح ہمارے نعیم بھائی تھے، انہوں نے اپنی سسٹر کا استخارہ کا کہا ہے کہ رشتہ نہیں مل پا رہا، رشتہ ہو نہیں پا رہا. تو نعیم بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ کہیں ہو نہیں پا رہا، یا رشتے کی بات چلتی ہے تو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی، یا بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ 312 ٹائمز یہ پڑھنا ہے آپ نے. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اچھا رشتہ مل جائے گا. بقیہ نعیم بھائی استخارہ آپ کی سسٹر کا کیے، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا، اللہ آسانی فرمائے. آمین آمین. اچھا یہ ایک میسیج اور شامل کیجیے گا. یہ میسیج ہے عبدالرافع، والدہ کا نام ہے صبا خانم. ابھی انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، یہ جاب کی تلاش میں ہے نا، تو اب کچھ رکاوٹوں کا کچھ سامنا ہے، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ فرما لیں اور پھر استخارے کا جواب بھی ارشاد فرمائیے گا، وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. ناظرین آج الحمدللہ عز و جل ہم نے اولیاء اللہ کے وظائف سننے کی سعادت حاصل کی. کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے وظائف ہم نے سنے، اور کوشش بھی کیجیے گا، اپنے معمولات میں شامل بھی کیجیے گا، اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی نیت بھی فرما لیجیے. اور مزید یہ کہ اور ہم اولیاء
کرام رحمہم اللہ السلام، بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے وظائف اور جاننا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ الحمدللہ عز و جل مدنی منصورہ، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے بڑے شاندار، بہت کمال کے وظائف، ہر چیز کا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل تقریباً اس میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ اپنے گھر میں بھی رکھیں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کھول لیں مدنی منصورہ، اس میں سورہ یاسین بھی آپ کو مل جائے گی، سورہ رحمان ہے، سورۃ الکہف ہے، سورہ ملک ہے، سورۃ الواقعہ اس میں لکھی ہوئی ہے جس کی فضیلت ہم نے الحمدللہ عز و جل سنی، اور بہت سارے روحانی علاج بھی، گھریلو علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے عطا فرمائے ہوئے وظائف بھی اس میں یہ موجود ہیں، تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ اچھا وقت چونکہ اب اختتام کی جانب ہے، استخارے کا عبدالرافع بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں آزمائش کے اشارات عبدالرافع بھائی کو روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں جب آپ اٹھیں تو 20 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیا کریں، اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اللہ پاک نے چاہا اچھی جگہ انشاءاللہ جاب کی سیٹنگ بن جائے۔ صحیح، دو وظیفے آپ نے ارشاد فرما دیے، ایک تو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے کا، اور دوسرا یا مقتدر اٹھیں تو 20 مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیا۔ اچھا، یہ صبح اٹھنے کے بعد ہے۔ صحیح، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ کئی ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا، کالز بھی آئے، میسیجز بھی آئے۔ وقت اختتام کی جانب ہے، ناظرین جو وظائف آپ کو بتائے گئے اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور اپنا مکمل روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی ضرور رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اور یہ ساری کی ساری سروسز، ساری سہولیات آن لائن بھی آپ الحمدللہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اولیاء کاملین کے صدقے سب کے مسائل حل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اقرب الاقربین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض، یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں دور فرما دے۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے مسائل حل فرما، جس کی جو پریشانی ہے اللہ پاک دور فرما دے۔ ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد و آلام جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، واہ کیا بات اولیاء کی